بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات پر بڑے پریشان نظر آتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو اللہ رب العزت کا ہم سے یہ وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں یقیناً تمہاری پکار کو سنوں گا اور پھر اس کو قبول بھی کروں گا۔ لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادات کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں فلاح نصیب نہیں ہو سکی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ بڑی سادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت کرنے کا جو ہمیں پیٹرن دیا ہے، ہم اس کے مطابق اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اور وہ پیٹرن کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو تو سنو، قد افلح من تزکا، سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اپنا تزکیہ نفس کرو، اپنے نفس کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک اور صاف کرو، اس کو حسد سے، کینہ اور بغض جیسی بیماریوں سے پاک اور صاف کر دو، اور اس کے بعد وذاکر اسم ربہ، پھر دوسرے سٹیپ پر آ کر اسم کو یاد کرو، اپنے رب کے اسم کا ورد کرو، اور اس کے بعد فصلی، تیسرے نمبر پہ آ کے اگر تم میری عبادت کرو گے تو یقیناً اس صورت میں آ کے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو گے اور میں تمہاری پکار کو قبول کر لوں گا۔ تو ہمیں یہ جو پیٹرن دیا ہے اللہ رب العزت نے عبادت کرنے کا، اگر ہم اس کے مطابق عبادت کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں فلاح عطا فرمائے گا۔ تو فلاح ایک ایسی کامیابی ہے جو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک عام سا کلیہ ہے کہ اگر کوئی کسان اپنی زمین میں کوئی فصل کاشت کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس زمین کی گوڈی کرتا ہے، اس کو ہر قسم کی جڑی بوٹیوں سے پاک اور صاف کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس میں بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد اس کی خوب پرورش کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اور پھر جا کے فصل پک کر تیار ہوتی ہے اور وہ کھانے کے لائق ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اس کے بعد اپنے رب کے نام کو یاد کرنا ہے، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہونا ہے، اور اس صورت میں کی گئی دعا یقیناً ہمارا رب قبول فرمائے گا اور ہمیں اس کے مطابق اجر بھی عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے تن پہ جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو کیوں کر قبول کر سکتا ہے؟ وہ دوسروں کا حق کھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار اللہ رب العزت کو بالکل بھی قابل قبول نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنا تزکیہ کریں، پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، اور پھر جا کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، تو یقیناً ہمارا رب ہمیں دنیا و آخرت میں فلاح عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔